آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 43 سیرت آف قرآن پارٹ 1۔ قرآن پاک 1400 سال پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جب نہ تو سائنس اتنی ایڈوانس تھی اور نہ ٹیکنالوجی اپنے عروج پر تھی، مگر پھر بھی اللہ کی یہ کتاب بے شمار معجزات سے بھری پڑی ہے۔ 1400 سال پہلے ایسے سائنٹیفک فیکٹس اس میں لکھے جا چکے ہیں جنہیں سائنس آج دریافت کر رہی ہے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بلیک ہولز، جینیٹکس، یونیورس ایکسپینشن، فنگر پرنٹس اور بگ بینگ جیسی تھیوریز سائنس کو آج پتہ چل رہی ہیں، لیکن قرآن پاک میں یہ انفارمیشن تب سے موجود ہے جب سائنس کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے بگ بینگ تھیوری پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 100 سال پہلے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے اور یہ کائنات ہمیشہ سے ایسے ہی خود بخود موجود ہے، لیکن البرٹ آئنسٹائن نے اپنی فیلڈ ایکویژن اسٹڈی کے دوران اس بات کو چیلنج کیا اور کہا کہ کائنات غبارے کی طرح مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد بیلجیم کے ایک پادری نے تھیوری پیش کی کہ یہ کائنات کسی ڈینس پوائنٹ یا ایک نقطے سے شروع ہوئی ہے اور مسلسل پھیل رہی ہے، اور آج بڑے بڑے سائنٹسٹ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے سے وجود میں آئی ہے اور یہ وسیع سے وسیع ترین ہوتی جا رہی ہے۔ ان سب تھیوریز کو پس پردہ ڈالتے ہوئے قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا۔ یہاں قرآن پاک میں بگ بینگ تھیوری کو ایکسپلین کیا گیا ہے، جس پر آج کے بہت سے سائنٹسٹ بلیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد سائنس نے دی بگ کرنچ تھیوری پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ آخر یہ کائنات ختم کیسے ہوگی۔ یہ آئیڈیا البرٹ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی تھیوری پر بیسڈ ہے، جو بتاتا ہے کہ یہ کائنات جو مسلسل پھیل رہی ہے وہ کسی پوائنٹ پر جا کر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ ایک سنگل ڈاٹ سے شروع ہونے والی کائنات دوبارہ سنگل ڈاٹ میں ہی مرج ہو جائے گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت 104 کی طرف۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ قرآن کی اس آیت میں جو حقیقت بتائی گئی ہے، اس کی تصدیق مختلف فزسسٹ نے کی ہے، جو بتا رہی ہے کہ یہ کائنات ایک ڈینس پوائنٹ سے شروع ہوئی اور ڈینس پوائنٹ پر ہی ختم ہوگی۔ ناظرین، یہ بات تو آپ سب کے نالج میں ہے کہ ہم سب اپنے برین سے سوچتے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق انسان کا دل بھی سوچنے کا کام کرتا ہے۔ ابھی تک تو سائنٹسٹ کو یہ بات امپوسیبل لگتی تھی، لیکن ریسنٹلی ایک نیو ڈسکوری کے مطابق برین اینڈ ہارٹ نیورونز دونوں ہی سوچنے کا کام کرتے ہیں۔ ایئر 1999 میں روزیٹا سٹون کو ڈسکور کیا گیا، جو کہ ہزاروں سال پرانا تھا۔ اس پتھر پر فرعون کی تعریف میں یہ لکھا تھا کہ آسمان تیرے لیے روتا ہے اور زمین تیرے لیے کانپتی ہے جب تو صبح کے ایک ستارے کی طرح آسمان پر چڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرعون کی موت کے بعد آسمان اور زمین رونے لگے اور یہ آسمان کا ایک ستارہ بن گیا، لیکن قرآن میں اللہ نے 1400 سال پہلے ہی اس جھوٹی تعریف کا جواب دے دیا تھا، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ سائنس نے ریسنٹلی یہ ڈسکور کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں پتھر اور لوہے میں بدل سکتی ہیں اور انہیں پریٹائزڈ فاسلز کہا جاتا ہے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ان فاسلز کا ذکر اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن کی سورہ اسراء میں بیان فرما دیا تھا، اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ ناظرین، یہ کائنات اللہ کے ہونے کا پتہ دے رہی ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیوں کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آنے والی انفارمیشن آپ کو حیرت کی دنیا میں لے جانے والی ہے۔ گلف آف الاسکا نام کی ایک جگہ ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ ایسی جگہ کو کنفلکس کہا جاتا ہے۔ جب یہ کانفلکس بنتا ہے تو دونوں سمندروں کے پانی کی پراپرٹیز جیسے کہ ٹمپریچر، کلر
اور ڈینسٹی اپنی اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ کانفلکس کے دوران جب یہ دو سمندروں کا پانی آپس میں ملتا ہے تو یہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا، جو کہ قدرت کا ایک عظیم معجزہ اور شاہکار ہے، جسے قرآن پاک نے سورہ رحمان میں یوں بیان فرمایا ہے: اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندروں کے اندر بھی وولکینوز بلاسٹ ہوتے ہیں، جس سے سمندر کے اس حصے میں تپش یا حرارت بڑھ جاتی ہے؟ 1950 سے پہلے یہ کسی کو نہیں پتا تھا، مگر قرآن پاک میں ان کا ذکر 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے: اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم۔ ناظرین، آگے بڑھیں تو قرآن پاک کی سورہ المومنون کی آیت 12 سے 14 میں ایمبریولوجی کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنایا۔ ان آیات میں لفظ القا پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے جمع ہوا خون کا لوتھڑا یا جونک، یا کوئی ایسی چیز جو ہوا میں معلق ہے، اور اسے انگلش میں فیوٹس کہتے ہیں۔ سائنس کے مطابق اس فیوٹس کو غذائی اجزاء اور آکسیجن ماں سے ملتی ہے۔ اس حالت میں بالکل یہ خون چوسنے والی جونک کی طرح ہی ہوتا ہے، اور قرآن یہ حقیقت اس وقت بتا رہا ہے جب نہ تو کوئی سی ٹی اسکین کی سہولت موجود تھی اور نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین تھی۔ آپ کو یہ سیکریٹس کیسے لگے پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کامنٹ میں جزاک اللہ ضرور لکھ دینا۔ تھینک یو۔